بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہیں؟ عابد حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے فارم ہاؤسز سوسائٹیز کے متعلق اور ان میں بننے والے فارم ہاؤسز کے متعلق، جیسے کہ بیدیاں روڈ ہے، برکی روڈ ہے، اس طرح کالا خطائی روڈ پہ بھی اب بننے شروع ہو گئے ہیں، اور رائے ونڈ روڈ پہ بھی بے تحاشا، یعنی لاہور کے گرد و نواح میں جگہ جگہ پہ فارم ہاؤسز بن رہے ہیں، اور وہ فارم ہاؤس کم از کم 4 کنال 8 کنال اور اس سے زیادہ، پھر 30 کنال 40 کنال 50 کنال تک فارم ہاؤس ہوتے ہیں۔ ایک اس میں جو مسئلہ آ رہا ہے، خاص طور پر ہم جو کام کر رہے ہیں برکی روڈ پہ یا بیدیوں روڈ پہ، تو وہاں پہ نقشہ وغیرہ جو پاس ہوتا ہے نا، اس کے لیے کوئی صحیح طرح اتھارٹی کام نہیں کر رہی۔ یعنی نقشہ پاس وہ کرتے ہیں، یا سنگل سٹوری کا ہم بنا لیتے ہیں ڈبل سٹوری، یا نقشہ پاس ہوتا ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات NOC کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو پھر بھی وہی جیسے پاکستان میں کام ہوتے ہیں، فائل کہیں ہوتی ہے، نقشہ کچھ ہوتا ہے، بن کچھ اور رہا ہوتا ہے۔ اور ڈبل سٹوری کی ویسی پابندی ہی نہیں ہے، یعنی ڈبل سٹوری کی ویسی پابندی ہے، تو اس حوالے سے اگر کوئی صحیح طرح لاہے عمل بنایا جائے، جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں، جو ادارے ہیں، کیونکہ فارم ہاؤس تو بن ہی رہے ہیں، رکے تو نہیں ہوئے۔ جب بن رہے ہیں تو اس کے لیے پالیسی، اس کے قواعد و ضوابط کیوں نہیں بن رہے، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ یا تو وہ صرف اس لیے ہیں کہ چونکہ دے دلا کے کام کرنا ہوتا ہے، اس لیے کوئی رولز نہیں بن رہے۔ اگر ان کو ان کے بائی رولز بنا دیے جائیں، بائی لاز بنا دیے جائیں، اور ڈبل سٹوری کی وہاں پہ اجازت دی جائے، اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ جو بھی اس کی فیس ہوگی، اس کے نقشے کے پاس کرنے کی فیس ہوگی، وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جائے گی، گورنمنٹ کا فائدہ ہوگا۔ اس طرح نہ تو گورنمنٹ کا فائدہ ہو رہا ہے، اور نہ ہی نقشے کے مطابق وہاں پہ کوئی چیز بن رہی ہے۔ ایک تو سیوریج کا میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سیوریج کا نظام ہی نہیں ہے، وہ سارا پانی زیر زمین جا رہا ہے، ہمارے گٹر کا پانی۔ اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ کوئی نقشہ نہیں ہے، اگر نقشہ بنتا ہے تو اس کے مطابق بلڈنگ نہیں بنتی، اگر وہ نقشہ پاس ہوا ہے سنگل سٹوری کا تو وہ ڈبل سٹوری بن رہی ہوتی ہے وہاں پہ۔ ایک تو یہ مسئلہ حل کروایا جائے، اور ظاہر ہے یہ آپ دوست جو پراپرٹی ڈیلر ہے، اگر اس چیز پہ فوکس کرو، ایک گیدرنگ کرو، اور صدر محترم سے ریکویسٹ کرو کہ یہ ریلیونٹ اتھارٹی سے بات کی جائے کہ بھائی قانون سازی کریں، تاکہ جو بھی چیز بنے اس کا ریکارڈ بھی ہمارے پاس موجود ہو، اور وہ اسی نقشے کے مطابق بنے۔ اب دوسری صورتحال جو یہ پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہو رہا ہے، اب جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے وہ اپنا فارم ہاؤس بناتے ہیں، لیکن فارم ہاؤس موسٹلی جیسے ہم پچھلے 4-5-6 سالوں میں یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ہم نے بھی 5-6 فارم ہاؤس بنائے ہیں، سیل بھی کیے ہیں، لیکن اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مہینے 2 مہینے بعد وہ جو جس نے خریدا ہے یا جس نے بنایا ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں، وہ باربیکیو وغیرہ کیا، رات وہاں پہ گزاری، بچوں کے ساتھ انجوائے کیا اور واپس آ گئے، اور 2 مہینے پھر وہ خالی کا خالی ہی پڑا ہوا۔ نہ وہاں پہ کسی نے بھینس گائے رکھی، نہ مرغیاں، بہت کم لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ جو اصل فارم ہاؤس کا نظریہ ہے یا جو فارم ہاؤس کا مقصد ہے، وہ میرا خیال ہے 95% پورا نہیں ہو رہا۔ 5% لوگ شاید وہاں سے وہ پروڈکٹ لے رہے ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو پراپر رہائش کے لیے نہیں بنا پاتے، ڈبل سٹوری نہیں بنا پاتے۔ تو یہی اگر ہم رولز بنا دیں اور وہاں پہ ڈبل سٹوری گھر کی منظوری ہو، اور وہاں پہ لوگ ایز اے رہائش وہاں پہ رہنے کے لیے چیز بنائیں، تو جب وہاں پہ رہیں گے ایک پوری بلڈنگ میں، ان کو سیوریج سسٹم ملے گا، بجلی کا نظام ملے گا، باقی ساری سہولیات وہاں پہ دے دی جائیں، تو ظاہر ہے فارم ہاؤسنگ ایک اچھی چیز ہے، صحت مند زندگی کی علامت ہے۔ وہاں پہ ساری خوراک جو فوڈ ہے وہ ہم اپنی پیدا کر سکتے ہیں، جیسے کہ انڈے ہیں، گوشت ہے، اسی طرح فروٹس ہیں، سبزیاں ہیں، جتنے بھی زیادہ تر انسانی صحت سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں وہ ہم اپنے فارم ہاؤس سے وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا، اور جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مربع ایکڑ زمین وہاں پہ ایسے ہی بلڈنگز بن کے
اور وہ بیکار پڑی ہیں، وہاں پہ اس کا صحیح طرح فائدہ اٹھایا نہیں جا رہا مس پلاننگ کی وجہ سے۔ تو یہ میاں صاحب، میاں طلعہ صاحب سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اس بارے میں بھی ضرور کوئی عملی قدم اٹھائیں، اور وہاں پہ لوگوں کو جب وہ پوری مطلوبہ سہولیات ملیں گی تو لوگ ایسا نہیں کریں گے کہ ڈی ایچ اے میں بھی ان کا کنال کا گھر ہو، یہاں پہ بھی انہوں نے 10 کروڑ روپیہ خرچ کیا اور وہاں پہ بھی 10 کروڑ کا ایک 10-15 کنال کی لے کے، اور وہاں سے وہ پورا فائدہ بھی نہیں اٹھا رہے۔ موسٹلی جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ بھی فارم ہاؤس خریدتے ہیں، بناتے ہیں، وہ بھی سالوں میں 1-2 دفعہ آتے ہیں اور وہی یوز ہوتا ہے 2-4 دن ہفتے کے لیے۔ تو یہ اتنی قیمتی زمین جو لاہور کے گرد و نواح میں ہے، جس سے ہم ٹنوں اپنے فوڈ حاصل کر سکتے ہیں، چاول حاصل کر سکتے ہیں، گندم حاصل کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں، لیکن وہ زمینیں تو آکوپائیڈ ہو رہی ہیں، لیکن اس سے یا تو اسی طرح کا فائدہ بھی، یعنی کم از کم اسی فیملی کو ہی اپنے فوڈ پروڈکٹ وہاں سے مل رہی ہوں تو پھر بھی ہم سمجھیں گے کہ یہ زمین کارآمد ہے، ایک فیملی کو سرو کر رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، وہ وہاں پہ خالی پڑی ہے۔ یعنی فصلوں سے بھی ہم گئے اور وہ صرف چند دنوں کی انجوائمنٹ کے لیے وہ پوری کی پوری زمین ہم نے ضائع کر دیا، صرف اور صرف مس پلاننگ کی وجہ سے۔ اگر بیرون ملک آپ کہیں جائیں وہاں پہ بھی فارم ہاؤس بنتے ہیں، لیکن وہاں پہ فارم ہاؤس کا پورا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک اچھا فارم ہاؤس آپ کے پاس ہے تو آپ کو نمک لینے کے علاوہ، یعنی مارکیٹ سے آپ کو نمک لینے کے علاوہ کھانے پینے میں سے کوئی چیز اور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں اگر مل بیٹھ کے ان پہ اچھے ڈیسیجن لے لیے جائیں اور نیکسٹ ٹائم کے لیے اچھی پلاننگ کر لی جائے اور سیوریج سسٹم کو بھی بنا دیا جائے، جو کہ کل ہمارے لیے بہت ہی بڑی مصیبت بننے جا رہا ہے، سارا پانی نیچے کا زہر آلود ہو رہا ہے، تو کم از کم ہم آئندہ جو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگ پہلے بھی فیڈ بیک دیتے ہیں، آپ اس پہ بھی آپ فیڈ بیک ضرور دیں، اور اس پہ نہ صرف فیڈ بیک دیں بلکہ عملی طور پر مل کر اس پر کام کرنے کی کوشش بھی کی جائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی۔ نیکسٹ آئیڈیا کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔